بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة بنت خويلد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان؟ ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں. موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی. اور یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا
مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر محترم جناب حاجی عبدالستار صاحب دی اہلیہ محترمہ دے انتقال پرملال اور وفات دے ہوتے اظہار تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا کرے نا کہ خالق لم یزل مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ مالک کائنات حج صاحب دی اہلیہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ مالک کائنات تو یہ دعا کرے دے ہیں کہ بھائی صاحبہ جنہ دے متعلق میں سنے میں کہ صبح دی نماز پڑھی نے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کیتی نے، اللہ انہوں کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دی اندر جگہ نصیب فرماویں۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان اور ہر مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو موت دے بارے دے اندر ہر بندہ جان دے کہ مالک کائنات دا اے اٹل فیصلہ ہے کہ جو روح اس دنیا دے ہوتے آئیے اس روح نے واپس ان دی ذات کو لو بن جائے۔ جسم مٹی جو بنے واپس ہی مٹی دے اندر۔ قرآن آدھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تو آپ کوئی مٹی جو پیدا کیتے سے ولا ہی مٹی دی اندر گھنوے سو۔ روح دے بارے دے اندر اللہ پاک فرمائے قل الروح من امر ربی، روح میرے اللہ دا امر ہے اور آسمان تو آئیے اس واسطے یہ واپس بھی کتھا ولوننی ہے آسمانت۔ نیک روح او جرے
دنیا تو ویدی ہے جویں تہاڈے ہاں کوئی وڈا آدمی آوے اندے استقبال واسطے لوگ جمع تھیندن، ایم پی اے صاحب آندے پین، ایم این اے صاحب آندے پین، ملک صاحب آندے پین، خان صاحب آندے پین، علامہ صاحب مولانا صاحب آندے پین، منسٹر صاحب آندے پین۔ چلو بھائی اگاں ود کے استقبال کرو۔ حدیث پاک دے اندر بھی آئے تھے، اللہ دا قرآن بھی آدھے کہ جڑے ویلے نیک روح دی تیاری ہو دیئے اللہ آسمانہ تو فرشتے بھیجیں دے اندے استقبال واسطے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے ایک مرن والے دی چار پائی دے اردہ گرد ایویں ڈیرا لینن دور کو لو آہستہ آہستہ ہولے ہولے نزدیک تھی دے آنن مرن والے کو نظر آنن او قمقمیہ دی صورت دے اندر جویں چھوٹے چھوٹے تارے ہوندن ایویں چمک دن تو ہاکو سا کو نظر نہیں آدھے لیکن مرن والے کو نظر آدھے۔ تو ساتھ میں اکھ تاری بدھ گئی ہے، اکھی تاری بدھی پین ہکی جہاں سے کھڑ گئے۔ وہ اس واسطے کھڑیاں ہوندیں کہ انہاں دی ہک ٹک نگاہ او آن والے ملائکہ دے ہوتے ہوندی ہے۔ ہولے ہولے نزدیک تھی کہ جلے قریب آندن وَعَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ، اے روح مطمئنہ اطمینان والی روح واپس واللہ لوٹا اپنے رب دی طرف۔ اے جہان گندہ جہان ہے، ہی دے اندر پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تکلیفاں بھی ہیں۔ اس جہان دے اندر اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، واللہ اپنے رب دی طرف، اپنے مالک دی طرف، اپنے پالن ہار دی طرف، کئی حال دے اندر کہ راضیت مرضیہ، تو اپنے مالک تو راضی تے اے تیرے تو راضی۔ طرفین کنے رضائے نوہی طرفہ کلو رضائے۔ اج مائی صاحبہ دی تعزیت واسطے میری مائیاں بیویاں بہنا وہ بھی کثیر تعداد دی اندر آئین۔ حدیث پاک دی اندر آدھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں العظم صحابین جہاد دے رستے تے گئے ودن، اللہ دے دین دے رستے تے گئے ودن۔ 4 مہینے تو زیادہ عرصہ گزر گئے، گھر دے اندر ایک بچائی بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی ہے، گھر والی نے اطلاع بھجوائی ہے، ایک کو سالہ بیٹا ہے تے او پتر تکلیف دے اندر ہے، ہو سکے تے واپس تشریف گناؤ۔ حضرت جابر کو اطلاع ملی ہے، آپ واپس عمر دا ارادہ کیتے نے، سفر لمبڑا ہے، کچھ وقت لگ گئے۔ توجہ ہے، اے واقعہ حدیث دیا کتابہ لکھا کھڑے، عام واقعہ نہیں۔ آندیاں جناب جابر کو کچھ وقت لگے، جس دن گھر دے اندر تشریف گن لین، شام دا وقت ہے،
نماز مغرب ادا کی نے گھر والی نے تسلی دے نال وضو کرائے، پھر اس دے بعد نماز ادا کی نے، کھانا تیار کی تے کھانا بھی کھوائے نے، عشاء دی نماز ہوئی ہے، نماز پڑھ کے سمن دا ارادہ کیتے نے، حالانکہ بچہ عصر دی نماز دے بعد وفات پا گیا، لیکن گھر علی نے کوئی تذکرہ نہیں کیتا، ذکر نہیں کیتا خامن کو۔ کیوں؟ سفر دے تھکے ہارے ہیں، 4 مہینے اگے لگ گئے ہیں، ہوں میں انہاں کو پریشان کراں، مزید دکھی کراں، بس ساری رات رون دیا تے جاگ دیا گزر ویسی۔ اس واسطے سکون نال، آرام نال، اطمینان نال کھانا کھوائے نے۔ حضرت جابر نے پوچھے بچے دا کیا حال ہے؟ فرمائے نے ہدأت النفس، ہدأت النفس، زو مانا جواب دیتے نے کہ بچے دے سہواں دو آرام آ گئے۔ کیا ہو گئے بچے دے؟ سہواں دو آرام آ گئے۔ حضرت جابر نے سمجھے بیمار ہاں شاید ساہ اکھڑ دے ہو سن، تے ہون ساہ سکون تھی گئے، آرام آ گئے، تے انہاں دا مقصد ہے ہاں وہ سہواں دو آرام آ گئے، یعنی ساہ ختم ہو گئے۔ ایسا زو معنی جملہ بولے نے کہ انہاں کو بھی پتا نہ لگے تے کوڑ بھی نہ تھی وے، جھوٹ بھی نہ تھی وے۔ یہ تربیت ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیات تھی، ٹھیک ہے نا؟ صالحاں کیسی تربیت ہے کہ اسرائیل کو کوسنے تے کو گھول گھتا تے کو یہ گھر لبدا ہا، اجل وقت نہ ہا، ویلا نہ ہا، ٹائم نہ ہا۔ بھائی یہ ناشکری دے جملے، ٹائم دیون والا کون ہے؟ جی اجل تسوں تے میں اماں دے پیٹ دے اندر ہو دے ہیں، حدیث پاک کی جا دے ایک فرشتہ آ کے آواز دے دے، اللہ پاک فرمے دے پہن اکتب نفسہو اندے ساہ لکھ گھنو، اکتب رزقہو اندہ مقررہ تے مقدرہ رزق لکھ گھنو، اکتب عملہو اندے عمل جڑے ہیں او بھی لکھ گھنو۔ اجر دنیا تے بعد ہی چاندے ہیں تے ساہا پہلے لکھی جویں تے اساں پیچھے جڑ لے آدھے ہیں کہ اجر وقت نہ ہا، اجر ویلا نہ ہا، اجر ٹائم نہ ہا۔ اللہ دے حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، جلے مقررہ وقت آندے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لحظہ بعد دے اندر۔ بندے کو چاہیے ہر حال دے اندر اون دی رضا تے راضی رہے، جتا ہوں اللہ علیم خبیر بصیر اتھائیں او حکیم بھی ہے، ان دیاں حکمتاں او جان دے، او کو معلوم ہے، ساکو تو حق معلوم، بولو نا بھائی ساکو تو حق پتا نہیں ہے۔ یہ جڑے مولویاں کولو پیرا فقیرہ کولو ویندے وے حضرت صاحب حساب کر لیو، کیا کر لیو؟ یہ حضرت صاحب کوئی اکاؤنٹنٹ تا نہیں لگا ہویا، کوئی ریاضی یہ نہیں پڑھ کے آیا تو اللہ حساب کرے، وہ بھی اللہ معاف کرے اسائیں تساں جائیں انسان ہے، پیچھے 4 پیسے دی لوڑ ہوں دیئے وہ پٹھیا سیدھا لکیرہ مار کے بس ایمیں نفسیاتی طور تے تو حق کو دباؤ دے کے کوئی ایسی خبر دے دیتی بندہ اگو پریشان ہوں دے، وہ آدھے ہاں سہی بس ایمیں ہو سی، پیچھے چلے وہ آدھے نا ایمیں ہو سی،
اللہ پاک فرمیندے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے دے گمان نال چلدا، میرے نال چنگا گمان کرے سی میں اچھائی کرے نا، میرے نال نعوذ باللہ غلط گمان اگر کرے سی بس اویں تھیمن لگ ویندے۔ گال سمجھ دے پے یا کوئی نہ؟ ایک تو مولوی دی گال تساں کو چونکہ اہمیت دیوے دیندے نہ مولوی کو تے نہ دی گال کو، ہاں جی اپنے بنائی ودے وے گال ہی ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، میاں ملا ملوانے ہیں اے میں آہ دے رانا۔ حقیقت میں ڈیر اسماعیل خان دے علاقے گیا تقریر کرن، گال کی تھی ایک بندے کو وہ فون تے آکھے بھئی حضرت صاحبی میں آدھے میں وہ آکھے بس مولوی میں خفے تھیں دے راندن یہ میں آدھے ران تُسیں یہ دی گال نہ سنو۔ بھائی ایسی گال نہیں، یہ جڑی ممبر تے میں بیٹھا یہ ممبر رسول ہے، بظاہر صوف آئے لیکن اس حیثیت نال کہ اے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر ہے۔ انڈیا بہت بڑیاں ذمہ داری ہیں، ایسا نہیں سمجھتے چونکہ سارے ہاں قرآن و حدیث دے علم دی کمی ہے، ہر آئرہ وغیرہ نہ اہل بندہ نہ سمجھ بندہ اسو کو بلا دینے ہیں، وہ جو کچھ اون دے برتن دے اندر ہوں دے وہر کٹ کے گھینا دے تو سا دے وے ایسا چکروں انہوں ہی مولی ہیں کیڑے پاسے ونیوں ایسا تا گڑے وات ہیں، گڑے وات نہیں تو سا تماشا دے دے وے ناراض نہ تھی وے میری گفتگو تے بازاروں 20 روپے دا تباخو گھرنا ہوئے سمجھ ہے فلانا ڈیمی ایسا سخت ہوئے گیچی گھٹی ونجے فلانا گڑا کو ڈیمی پتہ لگ دے 50-100 دا گھڑا گھن دے وے ٹھوک بجا کے پھلا نہ ہوئے کچا نہ ہوئے سمے نہ ایویں نا تے دین دی گال بس جڑا کوئی آنکھ دے وے ایویں نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی آکھن لگی حدات النفس، ایسا جملہ کیوں بولے جو میرا سرتاج میرا خاون پریشان نہ ہوئے۔ اللہ نے قرآن دی اندر رکھے الرجال قوامون علی النساء، اسا مردہ کو حاکم بنائے ہوتے عورتاں دے، مرد دی حیثیت گھر دے اندر صدر دیئے، بیوی دی حیثیت گھر دے اندر وزیر اعظم دیئے، یہ گڈی دے دو پئیے لوہے ٹھیک ہو سن گھر چل سی، اگر ہی خراب تھی ویسی گھر خراب تھی ویسی۔ میرے عرض کرنے مقصد ہے مائیاں بیبیاں بہناں بیٹیاں گھر دے اندر تواڈی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ توجہ نال میری گل سنے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم گھل کے گئے شیطان لانتی دوڑتا ہویا ہے، آکے کسی آجرا تیرا بیٹا کتھا ہے؟ ابا جی گھن گئے کیوں دوست کو ملن گئے؟ انہاں کہ نہیں چھری بغل دے اندر ہے، رسی بغل دے اندر ہے، ون کے تورے بیٹے کو ذبح کر لے سن۔ آپ فرماون لگیا میں کو معلوم تھی دے تیری گلاں تو شیطان ملعون ہے، ابا تے گردن تے بوسے دے دے، ابا تے پیار کریں دے، تو آدھے ابا ذبح کر دے سی۔ بلاخر وہ گل کھول کھڑا معاملہ اے ہے جو اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے، اس واسطے وہ تمہارے بچے کو ذبح کرے سن۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نیک مائی اللہ دی آپ اکھن لگیاں، آپ بولی وہ اگر مامور ہیں اس کام پر، آپ بولی وہ اگر مامور ہیں اس کام پر،
ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر، ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر۔ میرے اللہ نے دیتے اگر او منگ دے ایک بچائے میں کو اللہ لکھ دے وہاں تے تاں بھی ہو دے نا تے قربان کرا۔ مائیاں دیاں گھر دے اندر ایسی تربیت ہونی چاہیے تھی۔ یہ پچھلے مہینے علماء کو سنتے رہے، حضرت ابراہیم نے جو آنکھیں آؤ بیٹا، آپ نے آنکھیں ابا میرے کو نہ پوچھ جو حکم رب دا کر گزرو۔ علامہ اقبال بڑا زیرک بندہ ہا، طلب پوچھے حدیں کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میں کہ علامہ صاحب اے مکتب اما ہاجرہ دی جھولی ہے، مکتب کے دی جھولی ہے، اما ہاجرہ دی جھولی ہے تے نظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ ابے دا بھی اپنا کردار ہے، اما دا بھی اپنا کردار ہے۔ سارے گھروں دے اندر دین نہیں رہا۔ اگے اما صبح اٹھی کے آپ بھی قرآن پڑھ دی ہے تے بچے کو بھی قرآن بھی تعلیم دیتی ہے۔ میرے دل جو دعاواں نکلیاں بھائی نے لسے حج صاحب دی اہلیہ محترمہ صبح اٹھی کے نماز پڑھی نے وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی۔ وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بیٹوں کو بلائے تو یوں کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ اماں دی تربیت بہت بڑی تربیت ہے۔ سیدہ اپنے خامد حضرت جابر کو دین حدت النفس بال دے سہمد و آرام آگئے۔ حضرت جابر سمجھے جو جناب سہمد کو تکلیف ہو سی ہون آرام ہو گئے۔ رات گزاری نے شباشی فرمائیں نے صبح تہجد کی نماز پیٹ پڑی نے غسل وضو کر کے جب مسجد نبوی تو بننے لگے آپ دی گھر والیاں دیئے میرے جابر جی میں کوئی مسئلہ نسو کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی نسو اگر کہہ دے کوئی چیز امانت رکھی ونجے تے امانت دار امانت طلب کرے، امانت واپس کرنی چاہیے دیئے یا نہیں کرنی چاہیے دی؟ انہاں کے واپس کرنی چاہیے دیئے منعن یا دے اندر کوئی خیانت کرنی چاہیے دیئے؟ اور وہ کیسے اللہ کر رہی ہے؟ خیانت کیوں ہوئے؟ امانت دار دی امانت انہیں واپس کرو جی میں انہیں دیتی ہے۔ آکھن لگیاں میرے سرتاج اللہ نے سکو ہک بیٹا بطور امانت دیتا ہا، پتر بطور امانت دیتا ہا۔ کل شام مالک نے وہ امانت طلب کی دیئے، میں ہوں مالک ہوں ادھی امانت واپس لوٹا دیتی ہے۔ خامدہ کے تسائیں گل میں کو شام نہیں دسی میں مغرب میں لے آگیا ہم اکھر لگیا میرے سرتاج گھر زینتوں نے عورت زینتوں نہیں ہے، میں کہ میرے خامد میں تو کو پریشان نہ کرا، پریشان نہ کرا۔ تو کو بھی چاہیے ہے جو بیوی کو پریشان، ہاں یہ دین ہے بھائی، کھلن دی گال نہیں ہے، دین ہے۔ اللہ سے جا کے گھر بناؤ بیوتن لتسکنو الیہا، یہ جن گھر بناؤ جتنا تو کو سکون حاصل تھی وے۔ کیا حاصل تھی وے؟ سکون۔ سکون کتھا ہے؟ اللہ دے قرآن چے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانی چے۔ اساں گانے بجانے سکون سمجھے، اساں کے موسیقی روح دی غذا ہے،
میں آدھا موسیقی نہیں، قرآن روح دی غذا ہے، اللہ دا ذکر روح دی غذا ہے۔ راتی نیندر نہیں آتی، ادھی رات تک 12-1 بجے تک گھر والی بھی ٹی وی تے بیٹھی ہے، بچے بھی ٹی وی تے بیٹھے، نیندر نہیں آتی، یہ ہے نا۔ میں کوئی دسو نیندر سکون دی علامت ہے یا انیندرا سکون دی علامت ہے؟ سکون دی علامت کیڑی شے ہے؟ نیندر، ٹھیک ہے نا۔ تے جے کو نیندر نہ آوے وہ بندہ بے سکون ہے۔ ہن نیندر نہیں آتی، پریشان ہے، ادھی رات تک بیٹھے، تو سو دے روح دی غذا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر بعد صلاۃ صبح آپ نے حال بیان کیتے، اپنی بیوی دا بھی دسنے کہ انہاں میرے نال ایسا اچھا سلوک کیتے، ایسا اچھا سلوک کیتے، میں بھی اچھا سلوک۔ حضور نے فرمایا تو سبھی اچھا سلوک کرنے گھر والیاں دے نال جو میرے آقا نے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، صحیح نے فرمایا خیر نسائنا خدیجہ بنت خویلد، عورتاں بڑیاں دنیا تے لیکن سب تو بہترین عورت میری حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حدیث پاک دی اندر میرے آقا فرمیندن او لوگو صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس۔ یہ میری خدیجہ او خدیجہ ہے جنہیں میرے ہوتے ہوں ویلے مال صدقہ کیتے، ہوں ویلے بیکن مالا مال کیتے، حین حرمنی الناس جلے لوگا میرے کل ہاتھ روک گیتا۔ یہ خدیجہ نے میں کو ہوں ویلے تسلیاں دیتیاں، جب لوگ میں کو پتھر مرے دیاں، زخمی کرے دیاں، میں زخمی محمد گھر دے اندر آدامی حضرت خدیجہ میرے زخمہ دے اتے پھائے رکھیں دی، ساری زندگی میں محمد دی خدمت کی تھی، مال دولت دھن ہر شے میرے تے قربان کی تھی، تے اللہ نے ہی بھی تمہیں کو اولاد دیتی ہے، حتیٰ کہ بھوکی تسی پیاسی اوکھی شعب ابی طالب دے اندر 3.5 سال رہ کے درختوں دے پتے کھا کے کھجور دیا گٹھلیاں چیز پیس کے بھوکی پیاسی میں محمد دے قدمت جان نچھاور کر چھوڑیے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اساں آدھے پیران دی جتی ہے، یہ حیثیت لیندے ہیں نا، پیران دی جتی ہے بھائی، وہ تیری پارٹنر ہے گھر دے اندر، تیری شریک حیات ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھے میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے۔ اچھا میں کہ بھی شاید ایک صحابی نے امیر المومنین کا دروازہ کھٹکھٹائے، سائٹ تے کھڑا ہو گئے، حکم ہے کہنا دروازہ کھڑکاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے پاسے تے ول کھڑو، سیدھا سامنے نہ کھڑو، حیا دا تقاضا ہے۔ سائٹ تے ول کھڑن، کچھ دیر گزریے، اندروں برتن کھڑکن دی آواز آمن لگ گئی ہے، یہ ہن سن دیتے کھڑن۔ کچھ دیر دے بعد جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلال والے جوان باہر تشریف گنن، صحابی کو لو پوچھے نے، جی میرا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا گل ہے، کیویں آئے ہوے؟ انہیں آکھیا حضرت جیڑی گال واسطے آیا ہم نا
وہ میں کو محسوس تھا ہے جو وہ اتھاں بھی تھیندی پئی ہے، یعنی گھر دے اندر کوئی جھیڑے فساد دا مسئلہ ہو سی تو وہ برتن کھڑکن دی آواز جو سنی نے نا تا انہوں نے عرض کیتی ہے یا امیر المومنین بس جب اتھا بھی یہ مسئلہ ہے تو میں تو کو شکایت کرن آیا ہمیں ہن کی شکایت کراں، لیکن فراست سیدنا فاروق اعظم دی معمولی جنا نہ ہا جڑی گال بہ کے زمین تے کرے دا ہا، اللہ انہاں دی گال کو قرآن بنا چھڑے دا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دی قسم 24 مقامات قرآن دے اندر ایسے ہیں، 24 مقامات جڑی گال فرش تے بہ کے عمر کیتی ہے اللہ نے عرشاں تو قرآن بنا کے بھیج چھوڑے، اور کئی مقامات دے اتے جڑے الفاظ فاروق اعظم نے آکھن اللہ انہاں لفظاں دے اندر بھی تبدیلی نہیں کی تھی، سبحان اللہ، اوے لفظ اللہ نے ولا آپ اپنی زبان قدرت دے نال بول کے علائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلالی بندے ہن، غیرت والا جانا ہاں۔ ہن جلے صحابی نے گل کی تھی کہ میں کو محسوس ہے شاید اتھا بھی وہ معاملہ ہے پیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں ٹھہر جا، گل سن، جیڑی میری گھر والی ہے نا جتھاں وہ میری بیوی ہے اتھاں وہ میرے گھر دی دھوبن بھی ہے، شریعت نے میرے کپڑے دھوون اون دے اتے واجب لازم نہیں کیتا لیکن وہ میرے گھر دے کپڑے بھی دھون دیئے، جتھاں میری بیوی ہے نا اتھاں میرے گھر دی چوکی دارہ بھی ہے، میں امور سلطنت سر انجام دیون واسطے باہر اندر وینا، اے میرے گھر دی چوکی داری تے حفاظت کریں دیئے، وہ میرے بچیاں دی دائیا بھی ہے آیا بھی ہے، شریعت نے ہی کو حکم نہیں دیتا جو بچیاں کو کھیرے پلاوے، بچیاں کو کھیر خامن دی ذمہ داری ہے لیکن وہ میرے بچیاں دی پرورش کریں دیئے، انہاں کو کھیر پلیں دیئے، انہاں دی دائیا بھی ہے انہاں دی آیا بھی ہے، او میرے گھر دی بورچڑ بھی ہے، بوکر بہاری بھی کریں دیئے، نوکرانی بھی کمدی بھی کریں دیئے، کھانا پکانا گھر دی صفائی ستھرائی تے میرے بستر دی زینت بھی بڑھ دیئے، جتھاں میرے چھی بے کم جڑے اندے اتے لازم نہیں ہیں وہ خوش اسلوبی نال کرے دیئے، پیچھے او کو حق حاصل ہے کہ اگر کہیں ویلے کوئی اوکھی سوکھی گال تھی وے تو وہ اچھا علاوے چاہ تا میں بھی ایوے کرے نا جو این کن کلو سن کے تے این کن کلو ٹپا چھوڑے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان دے نال پیچھے گھر اچھا چل دے، ان دے نال گھر اچھا چل دے، یہ نہیں جو اچھے ویلے ایسا ڈانگ چاہتی ہوں تے سوٹی چاہتی ہوں تے بھئی یہ الٹی پسلی چوئے تے کو سدھا کرنے، یہ عین شریعت عین دین تو کو دسے نہ بیٹھا، یہ دین ہی چنے چیزاں، میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، حاجی صاحب داد برکاتم العالیہ دی اہلیت ہے، عیسیٰ نے ثواب اور تعزیت واسطے تشریف گھنائے ہو نام کھا دے، حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا نے فرمایا اچانک موت شہادت دے زمرے دے اندر آنی ہے، اور جن اتے دیوار ڈھائے پویں شہادت دے زمرے دے اندر آنی ہے، کوئی زہریلا جانور ناگ وٹھواں ڈنگ مار ونجے اس حال دے اندر بھی موت آوے
تو شہادت دے زمرے دے اندر آنی ہے، ایک شہادت کبرائے، بئی شہادت صغرائے۔ شہادت کبرا میدان جہاد دے اندر، شہادت صغرا ایکسیڈنٹ دی موت ہو ونجے، دیوار دے تلے بندہ آونجے، چھت مکان دی ڈھائے پوے، کوئی زہریلا جانور کھاؤ ونجے، ڈنک مار ونجے، یہ بھی شہادت صغرا دے زمرے دے اندر ہے۔ تے شہید دے متعلق میرے آقا دا فرمان ہے، مولوی کول دن قیامت دے حساب ہو سی، پیروں کول حساب ہو سی، ولیاں کول حساب ہو سی، غوث و قطب کولو حساب ہو سی، ابدال و عباد کولو حساب ہو سی، لیکن شہید کو اللہ بغیر حساب و کتاب دے جنت عطا فرمے سی۔ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کل پہلی تاریخ ہے، نا کل یکم محرم الحرام، اور تسا لوگ وال آدھو سوگ دا مہینہ ہے، غم دا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شریعت دے اندر سوگ جائز ہے، غم جائز ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا سوگ تے غم 3 دن تک جائز ہے، 3 دن دے بعد جائز نہیں ہے۔ ماں سوا اس عورت دے جنا خامن فوت تھی بنجے، وہ 4 مہینے تے 10 دن اپنے خامن دے سوگ دے اندر راوے، ادروائز اس تو زیادہ سوگ نہیں ہے۔ شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک عظمت ہے، شہادت ایک انعام ہے۔ اس واسطے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر شہادت دی تمنا کی تھی نے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا فرمینن لَوُدِدْتُ وَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے دعا منگی ہے، اللہ میں تیرے رستے شہید کیتا ونجا، ولا زندہ کیتا ونجا، ولا شہید کیتا ونجا، ولا زندہ کیتا ونجا، ولا شہید کیتا ونجا، ولا زندہ کیتا ونجا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب دعا تو نہیں قبول ہے، دعا تو نہیں منظور ہے۔ میں اللہ نہیں چاہتا جو تعالیٰ مطہر وجود، مجلل وجود، معزز وجود، مشرف وجود، منور وجود خون دے اندر لت پت ہو کے مٹی دے اندر لتھڑے، اے میں خدا کو برداشت نہیں ہے، ورنہ دعا توری شہادت والی قبول تے منظور ہے۔ آکسو کیویں حدیث پاکی چاہدے اخرج الحاکم عن الشعبی ماذا نتوقع من هذه الدنيا الدنية کہ قد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابا بکر، کیا سائیں دنیا والے کنے کیا توقع رکھوں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیتا تھا۔ یہودیاں نے گوشت دے اندر زہر ملا دیتا، وہ زہر آہستہ آہستہ اثر کریندہ گیا، بلاخر میرے آقا دا دنیا تو برقع وٹاون اس زہر خورانی دی اثر نال ہویا۔ تو میرے آقا دی، میرے محبوب دی اے وفات حسرت آیات بھی شہادت کو دنال تعبیر کیتی گئی ہے۔ مائی صاحبہ کو نانکھا دے زہر دا اثر تھا، اے موت بھی شہادت دی موت ہے۔ ہاں ہاں ذمہ داری نال عرض کر رہا، کوئی خوشامد نہیں کر رہا، مسئلہ نسینا پیا تو۔ یکم محرم الحرام، چونکہ میرے آقا نے شہادت دی تمنا کی تھی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو دعا مانگ دے رہے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک۔ اللہ میں عمر تیرے محبوب دا غلام اسألوکا تیرے دروازے تے سوال کریں گا۔ حدیث پاک دے اندر دے حج کر کے واپس آنے پائیں، حج کر کے توجہ کرائے واپس آ رہی ہیں۔
24 लाख مربع میل لفاتے پیدل چل دیا رات ہو گئی رستے دے کنارے دے کچھ پتھریٹیاں کنکریٹیاں جمع کریں وہ کنکریٹیاں دا سرہانہ بنا کے تے جناب فاروق اعظم زمین تے سومن سبحان اللہ دنیا دے سردارو امیرو شہنشاہ گورنرو ملکو خانو اندازہ فرماؤ جوان کنکریٹیاں دا سرہانہ بنا کے چادر ابھرے حضرت فاروق اعظم دے پین ادھی رات گزری ہے چادر تے زوال ہے والغروب دی طرف ہمن لگے حضرت عمر تہجد دی نماز پڑھی ادن اللہ میں عمر دی زندگی بھی میں گزری ایک ٹائم عروج ہا بڑا عروج ہا کہ قیصر و کسرا میرا نام سن کے کمب دیان بیت المقدس جو فتح ہوئے صرف چہرہ ڈٹھے نے فاروق اعظم لڑائی تے جنگ نے کی تھی آدھن نبی دا خلیفہ فاروق اعظم ساری تورات زبور انجیل نسینی پنگے جب بیت المقدس فتح کرنا سی چولے تے 17 ٹاکیاں چمڑے دیا لگیاں ہوئیوں سے سواری تے نوکر سوار ہو سی ملوٹی جئی پکڑی ہو سی اللہ دیا کتابہ سیاہ دیا شکل دے دیوئے بیت المقدس حوالے کر دیتے آج رو کے دعا بیٹھے کریں اللہ میرے اتے بھی میں چندر دیا کفیات جی میں گزرین جوانی آئی شباب آئی ول آہستہ آہستہ زوال دعائیں ان اعضاء کمزور تھی گئے قوا جواب دے گئے ضعیف ہو گیا اللہ مہربانی کر اسالو کا تیرے رستے سوال کریں نا شہادت دی موت دے تے شہادت دی موت بھی حضور دے شہر دے اندر دے اللہ نے دعا قبول کی تھی تفصیل دا وقت نہیں ہے پہلی محرم کو حضرت فاروق اعظم شہید تھا کیڑی محرم کو پہلی محرم کو صبح دا ٹائم 27 ذی الحجہ آپ نماز پڑھا رہی ہیں اور نماز دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سورت ملے فیروز نامی مجوسی غلام ابو لولو جنہ تخلص ہے ایرانی بدبخت مجوسیہ نا کیا ہس بولو تو چاہاں کیا نا ہس فیروز آج اندھا وہ مزار بنائی کھڑے سمجھ آ رہی ہے تے تساں دیکھا دیکھی دی اندر میں اہل سنت کو آکریاں بیا کہیں کو نہیں آدھا دیکھا دیکھی دی اندر مندریاں پاتی ودن کیا ہے فیروز آئے سائیں یہ نا جے سمجھاؤ نسو وہ سائیں سنگت مواری تے بھئی سنگت اون سنگت نے تا اس حوالے نال پاتے کہ ہر وقت کیونکہ حضرت فاروق اعظم دا بغض ذہن دے اندر ہے تا اے فیروز سامنے راوے تے او بھا بلدی راوے میرا سنی نوجوان تو اپنے مسلک مذہب دا خیال کر میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جڑا کہیں قوم نال مشابہت کرے سی دیہاڑے کیا مردے اون قومی چو اٹھی سی اس واسطے نوجوانوں کو سمجھے سو اس وقت فیروز ابو لولو مجوسی غلام نے خنجر مارے زہر دا بجا ہویا آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرے دیا نماز پڑھ دے پائیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جلدی جلدی اگاں کر کے فرمائے نے عبد الرحمن میری فکر نہ کرو اللہ دی نماز کو پورا کراؤ
جناب عبد الرحمن بن عوف نے اللہ دی نماز تلاوت قرآن نال پوری کیتی ہے. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس نماز دے اندر ہیں. انہاں صفحہ دے اندر ہیں. آپ نے ڈٹھے میرا چچا فاروق اعظم نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے مصلی نبوی دے ہوتے جامع شہادت نوش پہ کرے دن تو آپ نے بھی کرب و بلا دے میدان دے اندر نماز پڑھتے ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دے ہوئے قرآن دی تلاوت کرے دے ہوئے سر سجدے دے اندر رکھے دے ہوئے تے جامع شہادت نوش فرمائے. سارا عقیدہ ایمان ہے کہ اے شہادت دا سبق حضرت امام حسین نے اپنے چچا حضرت عمر کو سکھے, اپنے چچا حضرت عثمان کو سکھے, اپنے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا کو سکھے جو اے بھی نماز پڑھ دیاں قرآن پڑھ دیاں شہید ہوئیں تے اے بھی نماز پڑھ دے ہویاں قرآن پڑھ دیا ہویاں شہید ہوئیں. آپ نے نانے جو امت کو اے سبق دیتے اے دسے اے درس دیتے کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. قرآن بھی پڑھے نے تے سجدے دے اندر جامع شہادت بھی نوش کیتے نے. اساں دیرانے آئے سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے دے سید سجدہ نہیں تونے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے سید سجدے کول بھجدہ نہیں. آپ دا آخری حکم آخری عمل نماز دا عمل تلاوت قرآن دا عمل صبر دا عمل. جڑا حضرت امام حسین دا غلام ہو سی وہ نماز قضا نہ کرے سی تلاوت قرآن قضا کرے سو ناراض سی گئے. وہ شہادت بڑے شوق نال سن دے وے ذوق نال سنے دے وے سننی چاہی دیئے سننی لیکن جڑا اندے چو سبق ملے اندے اتے بھی عمل کرنا چاہی دائے استقامت دا حق دی گال دا. ورنہ میں تو کل پرسوں ایک تقریر چاہے ناراض نہ تھی وہ تو جملہ تو وہ سنا ہوا چاہتا بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اساں سن دے ہیں شمر لانتی نے بے ایمان نے اپنے چند ساتھیاں دے نال رل کے جناب امام کو شہید کیتا. مولوی دسیندن ذاکر دسیندن علامہ دسیندن کس واسطے دنیاوی غرض آئی دنیا دی لالچ آئی مال دی لالچ آئی میں کو پیسے مل سن میں کو انعام مل سی میں کو اکرام مل سی ایویں نا انعام دی لالچ مال دے لالچ شہید کیتا. ہن مولوی وہی آتے میں کو 50,000 دیو میرے اکاؤنٹ اچ بھیجو تاں آ کے شہادت پڑھ سا میں کو 40,000 دیو میں کو 30,000 دیو 20 لاکھ دی گڈی چلے ذاکر کروڑ روپے دی گڈی چلے وہ بھی آتے میں جناب 20 لاکھ مجلس دا گھنساں 15 لاکھ گھنساں تاں جناب امام حسین دی شہادت پڑھ سا. شمر نے بھی مال و دولت تے اون لالچی آپ کو شہید کیتے تے اسا مولوی تے ذاکر اے بھی وقت ہوں لالچی چی میں کروں تا فرق گال سمجھ آندی پی یا کوئی بھئی ساری غرض بھی تو دنیا ہے نا. ورنہ اتنا کچھ جیڑا کچھ صاحب دعوت خاموشی نال جیب وچ پا دے وے او راضی اساں بھی راضی. مطالبہ کرنا شور کرنا مقامنا یہ ہن انتہائی شریعت دے اندر حرام ہے. یہ کیا ہے؟ دعا کرے سو اللہ سا کو توفیق دے وے آمین. آمین.
شان نرالی ہے وہ حسین دی 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 شان نرالی ہے کربل دے میدان در کربل دے میدان در شاہ لگیا دی لج پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی وہ حسین دی شان نرالی سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا ڈیرا وچ کربل دے لایا مردے دین اسلام دی سید کشتی آن سنبھالی وہ حسین دی شان نرالی وہ حسین دی شان نرالی کربل دے میدان در کربل دے میدان در شاہ لگیا دی لج پالی وہ حسین دی شان نرالی آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا وچ سجدے دے سر کٹوایا لج کھیر بدون دی پالی وہ حسین دی شان نرالی وہ حسین دی شان نرالی کربل دے میدان در شاہ لگیا دی لج پالی وہ حسین دی شان والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت کلام پاک فرمائیے تمام احباب نے جو درود شریف سورہ فاتحہ قل شریف دی تلاوت کی تھی یا اللہ بچے نے جو ختم قرآن پاک کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچے نے جو ذکر اذکار تسبیحات تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تھی اس سارے دا ثواب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں دے ہوئیں صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب حاجی عبدالستار صاحب دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغاں جو ایک باغ بڑا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ انہوں دے بچیاں کو سوڑیاں صحتاں نصیب فرما یا اللہ امہ دی جدائی دے اس صدمے دے ہوتے صبر دی توفیق نصیب فرما یا اللہ انہوں کو دین دا شہدائی بنا پورے گھرانے کو صبر دی توفیق نصیب فرما سونا ربا تیری رضا تے راضی ہیں تو بھی ہونا تے راضی ہو جا یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہ دے اعزا اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیت رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما
پیارا رب سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم